نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جو مبعوث فرمایا تھا وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں لوگوں کی آخرت کی فکر کی وہیں پر دنیاوی اعتبار سے بھی فکر کی ہے، اور آپ نے تو لوگوں کی صحت اور تندرستی کا بھی خیال رکھا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی بیماریوں کی مادی دوائیں بھی بتائی ہیں. چنانچہ غالباً ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کو ہارٹ اٹیک پڑا جس کو دل کا دورہ کہا جاتا ہے. تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے. آپ نے کہا کہ ان کو حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، اور حارث بن کلدہ کو چاہیے کہ وہ ان کا علاج عجوہ کھجوروں کی گٹھلیوں سے کریں، کیونکہ وہ اس وقت کے ماہر ڈاکٹر تھے، بہترین ڈاکٹر تھے، ماہر طبیب تھے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ علاج بتایا. اسی طریقے سے ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شہد پلاؤ، شہد میں شفا ہے. وہ گئے، شہد پلایا لیکن آرام نہیں ہوا. آئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کہ یا رسول اللہ آرام نہیں ہوا، درد اور بڑھ گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کے شہد پلاؤ، اس لیے کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے لوگوں کے لیے. وہ گئے، شہد پلایا لیکن آرام نہیں ہوا دوسری مرتبہ بھی. وہ پھر تیسری مرتبہ یا تیسرے دن حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آرام نہیں ہوا بلکہ درد بڑھتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بالکل حق اور سچ کہا ہے. اللہ کی بات بالکل سچی ہے کہ اللہ نے کہا ہے شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تمہارے بھائی کا پیٹ یہ جھوٹا ہے، جاؤ جا کر کے شہد پلاؤ. چنانچہ وہ پھر تیسری مرتبہ گئے اور جا کر کے شہد پلایا تو ان کا جو درد تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، اچھے ہو گئے. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو مناسب خوراک کا مل جانا اور دوسرے نمبر پر مناسب دوا کا مل جانا یہ بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 مرتبہ کہا کہ جاؤ جا کر کے شہد پلاؤ. اب وہ گئے، شہد پلایا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اندازہ ہو گیا، یہ محسوس ہو گیا کہ جو مناسب خوراک، مناسب جو ڈوز ہے وہ ان کے جسم تک نہیں پہنچی، اس لیے ان کو پھر سے شہد کی ضرورت ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری مرتبہ بھی یہ فرمایا کہ جاؤ جا کر کے شہد پلاؤ. تو ایک تو مناسب دوا کا مل جانا یہ بھی ضروری ہے، اور مناسب خوراک کا مل جانا، جسم کے اندر مناسب خوراک کا چلے جانا یہ بھی ضروری ہے. جیسے کسی کو بخار ہوتا ہے، ایک خوراک ایک ڈوز اس نے کھا لی لیکن آرام نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ بدن چاہتا ہے، جو بیماری ہے جسم یہ چاہتا ہے کہ 1 اور ڈوز مل جائے یا 2 اور ڈوز مل جائے. تو جب تک جسم کی جو ڈوز ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک شفا نہیں مل پاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما انزل اللہ داء لا انزل له دواء، کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اتارا ہو اور اس کی دوا موجود نہ ہو. تو ایک چھوٹی سی روایت ہے، ایک چھوٹی سی لائن ہے، لیکن اس کے اندر ہم دیکھیں کتنے فائدے ہیں. کہ آدمی کوئی بیمار ہے اور خطرناک قسم کی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہے تو اس کے لیے بھی خوشی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج موجود نہ ہو. تو اس کے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے جب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی مجھے جو بیماری ہے اگرچہ خطرناک قسم کی بیماری ہے لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا ہے کہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے، دنیا کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے. تو پھر اس کی بھی ٹینشن ختم ہو جائے گی، وہ بھی مینٹلی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے اندر قوت مدافعت یعنی بیماری سے لڑنے کی طاقت و قوت اس کے اندر آ جائے گی. جو بیماری سے جوجھ رہا ہے اس سے لڑنے کی طاقت اور قوت اس کے اندر آ جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ رہبری فرمائی ہے اس طبقے کے لیے کہ مایوس مت ہو، کسی بھی بیماری کے اندر تم مبتلا ہو تمہیں ضرور شفا ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل کی ہی نہیں ہے جس کی
دوا موجود نہ ہو. اور دوسرے طبقے کے لیے ڈاکٹروں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رہبری فرمائی ہے کہ ڈاکٹروں کو بھی جیسے جیسے نئی نئی بیماریاں آتی رہے، ڈاکٹروں کو بھی نئی نئی ریسرچ کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، نئی نئی دوائیاں تلاش کرنی چاہیے. اور اس کی ریسرچ جو ہے آج کی بھی جا رہی ہے. جیسے کورونا کی بیماری آئی تو اس سے آج سے پہلے تو یہ بیماری نہیں تھی، لیکن جیسے بیماری آئی تو نئی نئی دوائیاں اس کی تلاش کی گئی اور کسی نہ کسی درجے تک اس کی دوائی بھی مل گئی، وہ لوگوں کو شفا بھی ہوئی. تو کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود نہ ہو. اللہ رب العزت نے جو بیماری نازل کی ہے، بیماری اتاری ہے، اس کی دوا بھی اللہ رب العزت نے اتاری ہے. اب بہت سے ڈاکٹر کیا ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں بہت سی بیماری کو دیکھ کر کے بھائی اس کی بیماری کی دوا نہیں ہے، یہ لا علاج ہے. اور ادھر ہم دیکھیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا موجود نہ ہو، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کی دوا نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں دوا موجود نہ ہو. کوئی بیماری ایسی نہیں. تو اس بات کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے. یہ بات الگ الگ محسوس ہوتی ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دوائی موجود ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ دوائی موجود نہیں ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک انسانی رسائی اور انسانی دماغ ان دوائیوں تک نہیں پہنچتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیماری کی دوائی نہیں ہے، یہ لا علاج بیماری ہے. اور جب ان دوائی تک انسانی دماغ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے اور اس کو شفا بھی مل جاتی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ہر بیماری کی دوائی موجود ہے، لیکن جب تک ہمارا دماغ ان دوائیوں کی طرف نہیں جاتا ہے تو اس وقت تک ہمیں کیا لگتا ہے، یا ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ یہ لا علاج بیماری ہے، اس کی دوائی موجود نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بیماری جو بھی نازل ہوتی ہے دنیا کے اندر اس کی دوائی موجود ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوائی کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بھی بتایا ہے. دوسرا پہلو، اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ دعا. کہ دعا کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کو دور کرو، صدقے کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کو دور کرو. یہ دوسرا پہلو بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے. آپ نے فرمایا کہ سلاح المومن، دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. وہ بیماریاں جو آ چکی ہے، نازل ہو چکی ہے، اور انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہے، ٹل جاتی ہے. یا جو نازل ہونے والی ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کی برکت سے اس بیماری کو بھی ختم کر دیتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس کی توجہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی طرف اور دعاؤں کی طرف دلائی ہے. جیسے سر میں درد ہوتا ہے، کسی کے شدید درد ہے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے شروع میں، اور 7 مرتبہ الحمد شریف وللضالین آمین تک شروع سے لے کر کے، اور پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے. تو پہلی مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ الحمد شریف، اور پھر درود شریف پڑھ کر کے جہاں پر درد ہو رہا ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر کے، کسی بھی قسم کا درد ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اس میں اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے شفاء من کل داء. ہم سنتے ہیں کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف کو کہا جاتا ہے. اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سورۃ الشفا ہے، یعنی شفا دینے والی. تو حدیث کے اندر شفاء من کل داء کہ ہر بیماری سے سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے. سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، یا کسی دشمن کا خطرہ ہو، ہم اس کو پڑھ لیں. اپنے بچوں پر کم از کم 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں اول آخر درود شریف پڑھ کر کے ہمدم کریں. اللہ رب العزت بیماریوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے اللہ رب العزت دور رکھے گا. اس لیے کہ شفاء من کل داء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سورت ہے یہ شفا والی سورت ہے. اسی طریقے سے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد ہے فجر کے بعد میں، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق ہے، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس ہے، پھر اول آخر درود شریف ہے. تو یہ جو پڑھے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ٹینشنیں، سب کے لیے یہ کافی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس عمل کو کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک صحابی رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں رات نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے اندھیرے میں میرے بچھو نے ڈنک مار دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھا کرو. تو جتنی بھی زہریلی چیزیں ہیں، اگر ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے، صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لی، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لی، یا جب بھی موقع مل رہا ہے اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت تمام زہریلی چیزوں سے حفاظت کریں گے. یا ہم کہیں جا رہے ہیں، خطرناک راستہ ہے، جنگل کا راستہ ہے، برسات کا وقت ہے، تو سلام علی نوح فی العالمین، چھوٹی سی دعا ہے. جتنی بھی زہریلی چیزیں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہے، اور بھی طرح طرح کی زہریلی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت ان سے حفاظت کریں گے. اسی طریقے سے جھپٹے کا اثر ہو جاتا ہے
تو ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق صبح میں، اور ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور شام میں بھی ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، سب پر ہم دم کر لے، اپنے گھر کے چاروں طرف ہم پھونک مار لے. اور پھونک مارنے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم بیٹھ کر کے تصور کر لے کہ میں چاروں کونوں پر پھونک مار رہا ہوں. تو اللہ رب العزت تمام جھپٹوں سے، گندی ہواؤں سے، بلاؤں سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے. اسی طریقے سے ہم کہیں پر جا رہے ہیں، ہمیں دشمن کا خطرہ ہے یا راستہ جو ہے وہ خطرناک راستہ ہے، تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں لے لیں گے. اسی طریقے سے ہم رات کو سو رہے ہیں، الحمد شریف اور قل اللہ، صرف چھوٹی سی الحمد شریف اور قل اللہ 1 مرتبہ پڑھ لیں تو موت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر موت ہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ سانپ ہے، بچھو ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں، دشمن کا خوف ہے، چور وغیرہ ہے، ڈاکو ہے، کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر موت ہے تو تب تو نقصان ہو سکتا ہے، تب تو انسان دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوا کے ذریعے سے بیماریوں کو دور کرنے کا علاج بتایا ہے، وہیں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کے ذریعے سے بیماریوں کو دفع کرنے کا یہ ہمیں نسخہ بتایا ہے. اسی طریقے سے صدقہ کرے، صدقے کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہے، وہ مصیبتیں جو آ چکی ہے اللہ رب العزت ان کو بھی دور کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کو ایک زہر کی شیشی پیش کی گئی، زہر پیش کیا گیا، حضرت ایسے ہی پی گئے اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. تو سامنے والا دیکھ کر کے وہ متاثر ہو گیا اور کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جس کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی طاقت ہو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہم روڈ سے جا رہے ہیں، کسی کا ہمیں خطرہ ہے، یا بائک وغیرہ کے چالان کا، چیکنگ کا ہمیں خطرہ ہے، تو اس کی بھی ایک دعا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اسی طریقے سے ایک دعا ہے إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. یہ دعا پڑھ لے، ان کی طرف پھونک مار دے، اللہ رب العزت ان کے ذہن کو ہماری طرف سے پلٹ دیں گے. تو سب سے مین چیز کیا ہے؟ وہ ہے یقین کی. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک صاحب آئے، آ کر کے کہا کہ ابو درداء آگ لگی ہوئی اور تمہارا بھی گھر جل گیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا گھر نہیں جلے گا. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ ابو درداء آگ لگی ہوئی ہے، تمہارا بھی گھر جل گیا. ابو درداء نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پھر تیسرے شخص آئے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ ابو درداء آگ لگی ہوئی تھی، جیسے ہی تمہارے گھر کے پاس میں پہنچی وہ آگ بجھ گئی. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم تھا اللہ ایسا نہیں کرے گا. تو حاضرین جو مجلس تھے، جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ابو درداء ہم نے 2 باتیں عجیب دیکھی. ایک بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا، اور دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا. تو ایسا آپ نے کس لیے کہا؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ایک دعا ہے لمبی، کہ جو یہ دعا صبح میں پڑھ لے تو شام تک محفوظ رہے گا، اور شام میں پڑھ لے تو صبح تک محفوظ رہے گا. کوئی بھی بیماری، پریشانی، آگ کا جلنا، اسی طریقے سے گھر کا منہدم ہونا، کوئی بھی ٹینشن اس کے پاس نہیں آئے گی. اس لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ایک اجتہادی غلطی ہوئی اور اپنی قوم کو اللہ کا حکم آئے بغیر اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن انتظار کیے بغیر یہ قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے. جب گئے تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کیا. اگر یہ اس دعا کو نہ پڑھتے تو قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے. اللہ رب العزت کہتا ہے فاستجبنا له ونجیناه من الغم، کہ ہم نے ان کی بات کو سنا اور ہم اسی وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات عطا کیا کرتے ہیں. تو دعاؤں کا اہتمام ہو. اسی طریقے سے ایک دعا ہے ہمارا کسی چیز سے پرہیز ہے، یا کوئی شوگر کے مریض ہے، کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ گئی تو اس کو کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، سامنے والا ہمیں زبردستی کھلا رہا ہے. سب سے بہترین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین جو علاج ہے وہ پرہیز ہے. لیکن ہم پرہیز نہیں کر پا رہے ہیں، سامنے اس طرح کی چیز آ گئی ہے، سامنے والا بھی ہمیں کھلا رہا ہے. تو ایک دعا ہے 3 مرتبہ ہم اس کو پڑھ کر کے کھائیں گے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو 3 مرتبہ ہم اس دعا کو پڑھیں گے تو پھر کوئی بھی چیز جو بھی ہم کھا رہے ہیں، چاہے ہمارا کتنا ہی سخت پرہیز کیوں نہ ہو، وہ چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں کب کام کرے گی؟ یہ جب کام کرے گی جب ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا. تو ہم اپنے یقین کو بلند کریں، اپنا یقین جو ہے اللہ کی ذات پر ہم
جمائیں. اسی طریقے سے دل گھبرا جاتا ہے، کسی کا انتقال ہوا یا کوئی ہم پر پریشر آیا جس کی وجہ سے دل کی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، تو ایک دعا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ دعا 41 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر کے پانی پر پھونک مار لے، دم کر لے اور ہم اس کو پی لیں، انشاءاللہ العزیز اس سے بھی فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.